بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج روحانی وظائف کے سلسلے میں ہمارا موضوع بہت ہی خاص اور بہت اہم ہے۔ آج ہم حصار پر بات کریں گے۔ حفاظتی حصار یعنی حفاظتی دائرہ، ایک ایسا دائرہ، ایک ایسا عمل، اگر یہ حصار کر لیا جائے، حصار باندھنے والے پہ کوئی چیز حملہ نہیں کر سکتی، جادو حملہ آور نہیں ہو سکتا، جنات و شیاطین حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ حصار کرنے والا ان تمام چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ حصار عامل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عامل بغیر حصار کے اپنا عمل کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عام آدمی اپنا حصار صبح شام نہیں کرتا تو جادو بندش تعویذات میں پھنس سکتا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بہت ہی آسان حصار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ حصار آپ روزانہ کریں گے تو اس کے بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ حصار کرنے کی عادت بنائیں، لیکن حصار کے لیے ضروری ہے یہ حصار اس شخص کو فائدہ دے گا جو باوضو رہتا ہو، نماز کا اہتمام کرتا ہو، اس شخص کو یہ حصار فائدہ دے گا۔ تو آپ نے اگر حصار کرنا ہے تو حصار کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور باوضو رہنے کی عادت بنانی ہے۔ حصار کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے روزانہ صبح نماز فجر میں یا نماز فجر سے پہلے، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 بار اس کے بعد سورہ فلق پڑھنی ہے اور 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 بار سورہ فلق پڑھنی ہے اور 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور عمل شروع کرنے کے بعد 11 بار، عمل پورا کرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اسے اپنے چہرے سے لے کے سر سے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوری باڈی پہ پھیر لینا ہے، اور یہی ایک گلاس پانی پہ پھونک کر وہ گلاس پانی آپ نے پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ صبح سے لے کے شام تک کا آپ کا ایک حصار ہو گیا۔ اور شام میں نماز مغرب کے بعد پھر اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، 11 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے اسی طرح سے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے پورے چہرے سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک اچھی طرح سے دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اور عامل کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھ کر پڑھائی کرتا ہے، کسی لکڑی سے یا کسی بھی چیز سے، یہ پورا عمل پڑھنے کے بعد اس پہ پھونک کر ایک گول دائرہ بنا لیں اور اس میں بیٹھ کر ہمیشہ پڑھائی کریں۔ یا آپ جا نماز پر بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں تو جا نماز کے گرد ایک دائرہ کسی بھی چیز سے یہ ساری پڑھائی کسی لکڑی پہ کر کے، کسی چھری پہ کر کے، تو چاروں طرف ایک لکیر کھینچ دیں۔ بھلے وہ لکیر نظر نہ آئے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے یہ دائرہ بنایا، اس دائرے میں روزانہ بیٹھ کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہر قسم کے حملے سے آپ بچے رہیں گے۔ اور پیارے دوستو،
درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ درود پاک ایک مضبوط حفاظتی حصار ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر حملے، ہر جادو بندش سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔